پارے کے آغاز میں سورہ الکہف تقریباً 3 رکوع ہے۔ 15ویں پارے کا اختتام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک باخدا آدمی سے ملاقات کے ذکر پر ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کے کشتی میں سوراخ کرنے کے بعد ایک خوبصورت بچے کے قتل کرنے پر بھی بالکل مطمئن نہ تھے، اس لیے اس پر بھی اعتراض کیا۔ اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں نے کوئی سوال کیا تو اب مجھے علیحدہ کر دیجیے گا۔ اب آپ دونوں اکٹھے آگے چلے اور ایک بستی میں جا پہنچے۔ بستی کے لوگ بڑے بے مروت تھے، انہوں نے 2 معزز مہمانوں کی کوئی خاطر تواضع نہ کی۔ اس بستی میں ایک جگہ ایک دیوار گر چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے اس کی تعمیر شروع کر دی۔ دیوار مکمل ہو گئی تو اس آدمی نے وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کا معاوضہ بھی وصول کر سکتے تھے۔ سوال سنتے ہی اس آدمی نے کہا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت پہنچا ہے۔ جدا ہونے سے قبل میں آپ کو اپنے تمام کاموں کی توجیحات پیش کرنا چاہتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کشتی میں سوراخ کرنے کا سبب یہ تھا کہ جس ساحل پر جا کر کشتی رکی تھی وہاں پر ایک غاصب بادشاہ کی حکومت تھی، جو ہر بے عیب کشتی پر جبری قبضہ کیے جا رہا تھا۔ میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ کشتی کے مسکین مالک بادشاہ کے ظلم سے بچ جائیں۔ جس خوبصورت بچے کو میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے ایمان کے لیے خطرہ بننے والا تھا۔ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے والدین کو 1 سالے بچہ عطا فرمانے والے ہیں۔ تعمیر کی جانے والی دیوار ایک ایسے گھر کی تھی جو بستی کے 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی جن کا باپ نیک آدمی تھا اور ان کے گھر کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ بچے جوان ہو کر اپنے خزانے کو نکال لیں اور یہ ابھی کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ جو کچھ بھی میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر کیا۔ یہ واقعہ علم لدنی کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ کامل علم رب کے پاس ہے اور وہ جتنا علم کسی کو دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لیکن رب نے بعض معاملات کا علم اس دوسرے گمنام غیر معروف اور معاشرے میں اہم حیثیت نہ رکھنے والے ایک آدمی کو عطا فرمایا، جس سے موسیٰ علیہ السلام واقف نہ تھے۔ مطلب یہ کہ اس دوسرے شخص کے پاس جو علم تھا وہ عام انسانوں کو دیا جانے والا ایک علم تھا جو کار نبوت کار رشد و ہدایت کے لیے ہرگز ضروری نہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں جس آدمی پر جو مصیبت آتی ہے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، لہذا انسان کو اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور صبر و شکر اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا ہے، جو وسیع و عریض سلطنت کے مالک تھے۔ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے تو بستی والوں نے درخواست کی کہ سامنے پہاڑوں کے درمیان سے ایک مخلوق جسے قرآن نے جوج مجوج سے تعبیر کیا ہے اترتی ہے اور ہمارے کھیتوں کو تہس نہس کر دیتی ہے، لہذا ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت کیجیے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر پہاڑی درے کو سیسے سے بھر دیا جس سے جوج مجوج کا راستہ بند ہو گیا، لیکن قرب قیامت میں یہ دیوار گر جائے گی اور جوج مجوج پھر تباہی پھیلائیں گے۔ سورہ کہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توانائیوں کو محض دنیاوی زیب و زینت پر صرف کرنے والوں کے اعمال کو بدترین اعمال قرار دیا ہے، جبکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہترین کاموں میں مشغول ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ میری ملاقات اور نشانیوں کا انکار کرنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں میں اعلان کریں کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے اعتبار سے تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں، البتہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع صرف عمل صالح اور شرک سے بچنے سے حاصل ہوگا۔ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ جناب زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کفیل اور خالو تھے۔ ان کی عمر زیادہ ہونے کے سبب ان پر بڑھاپا آ چکا تھا اور ان کی اہلیہ بھی ادیڑ عمری زدہ تھیں۔ جب انہوں نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو سوچا کہ جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ اسباب کے بغیر اولاد بھی دے سکتا ہے، لہذا انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے پروردگار تو مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما۔
اللہ نے جناب زکریہ علیہ السلام کی فریاد کو سن کر انہیں بڑھاپے میں بیٹے سے نواز دیا۔ اسی طرح جناب مریم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو 1 سالے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ اب کہتی ہیں کہ کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جبکہ میں نے تو کسی مرد سے نزدیکی نہیں کی۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہوتا، وہ کن کہتا ہے تو چیزیں رونما ہو جاتی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو سیدہ مریم علیہ السلام لوگوں کے تان و تشنی کے خوف سے بے قرار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط فرماتے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں کہ جب آپ کی ملاقات کسی انسان سے ہو تو آپ کو کہنا ہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے میں کسی کے ساتھ کلام نہیں کروں گی۔ جب اب بستی میں داخل ہوتی ہیں تو بستی کے لوگ اب کی جھولی میں بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں، اے ہارون کی بہن، اے عمران کی بیٹی، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں نے خیانت کی، تم نے یہ کیا کر دیا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی گود سے آواز دی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ گود میں لیٹے ہوئے بچے کی آواز سن کر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ سورت مریم کی آخری آیات میں اللہ نے آپس میں محبت پیدا کرنے کا نسخہ ایمان اور عمل صالح کو قرار دیا ہے۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کی اسلام سے دوری پر بے چینی کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اب پریشان نہ ہوں، یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کی وجہ سے تکلیف اٹھائیں، یہ کتاب تو اسے ہی نصیحت کرے گی جو اللہ کا خوف رکھے گا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی کو طور پر اپنے ساتھ ہونے والی ملاقات کو ذکر کیا اور بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے اور میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور سہارا لیتا ہوں۔ اللہ نے ان کو لاٹھی زمین پر گرانے کا حکم دیا، جو گرتے ہی اژدھا کی شکل اختیار کر گئی، جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ نے اب اژدھے کو اٹھانے کا حکم دیا، جو ان کے ہاتھ میں آتے ہی لاٹھی کی صورت اختیار کر گیا۔ اس واقعہ سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ساری دنیا کو بتایا گیا کہ کسی بھی چیز کے اندر نفع نقصان اس کا ذاتی خاصہ نہیں ہے، بلکہ خدا قادر مطلق ہے جو نفع والی چیز کو نقصان اور نقصان دینے والی چیز کو نفع دینے والی چیز میں بدل سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے جا کر نرم گفتاری سے تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، میری زبان سے گرہ کو دور کر دے تاکہ لوگ میری بات کو صحیح طرح سمجھ سکیں، اور میرے اہل خانہ میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں آئے۔ فرعون نے اپنی قوم کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اب سے سوال کیا کہ میری قوم کے لوگ جو ہم سے پہلے مر چکے ہیں، اب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، اور میرا پروردگار نہ کبھی بھولا ہے اور نہ کبھی گمراہ ہوا ہے۔ آخر الامر اللہ نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ اس کے بعد اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو قوم موسیٰ نے ان کی عدم موجودگی میں سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہوئے تو اپنی قوم کو شرک کی دلدل میں اترا دیکھ کر غضبناک ہوئے اور جناب ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ اپنی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی؟ جناب ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان پر سختی اس لیے نہیں کی کہ یہ لوگ کہیں منتشر نہ ہو جائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کو آگ لگا کر اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا اور اس جھوٹے معبود کی بے بسی، ناکارگی اور ناطاقتی کو بنی اسرائیل پر ثابت کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے مینہ برسایا، جس کے نتیجے میں کھیتوں نے غلہ اگایا جس سے انسان اور جانور فائدے حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس بات کی جانب بھی توجہ دلائی کہ عقل والے لوگ ان انعامات میں کھو کر اپنی حقیقت کو نہیں بھولتے۔
وہ ہر وقت یاد رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اس مٹی سے پرورش کی ہے اور آئندہ اسی مٹی میں وہ ڈالے جائیں گے اور روز قیامت اسی مٹی سے ان کا بدن اٹھایا جائے گا۔ اس لیے وہ اللہ کے انعامات کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال میں لاتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں اللہ نے قرآن مجید سے اعراض کرنے والوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کی تعلیمات پر توجہ نہیں دیتے ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور روز قیامت اندھے بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ آخر میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ان ماندین سے کہہ دیجئے کہ میں بھی منتظر ہوں اور تم بھی انتظار کرو، جلد اللہ فیصلہ فرما دیں گے کہ کون سیدھے راستے پر گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں مذکور واقعات کو سمجھنے اور ان سے روشنی لیتے ہوئے زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔